أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکہ سبا بلقیس۔ ملک یمن کے علاقہ سبا کی ملکہ بلقیس بہت بڑی حکمراں تھی اور اسے سلطنت کے سب ساز و سامان حاصل تھے، اور اس کا جو تخت تھا بہت بڑا تھا، سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے دربار میں ہدہد پرندے کو موجود نہ پا کر فرمایا کہ ہدہد کی غیر حاضری پر میں اسے سزا دوں گا، ورنہ کوئی معقول عذر بیان کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد بھی آ گیا اور اس نے ملکہ سبا بلقیس کا حال بیان کیا تو وہ بہت بڑی حکمران ہے، اس کے پاس ایک بڑا عمدہ اور بڑا بھاری تخت بھی ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، مگر ہے وہ مشرکہ۔ وہ اور اس کی رعایا کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی گفتگو سن کر ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا عنوان یہ تھا: بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم میرے پاس مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ ہدہد یہ خط لے کر سبا میں پہنچا اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت پر جا ڈالا۔ بلقیس نے پڑھا تو گھبرا گئی اور اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ لو یہ خط پڑھو اور اپنی رائے بیان کرو اور بتاؤ کہ میں سلیمان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے قوی لڑنے والے لوگ ہیں، سلیمان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم آپ کی جو رائے ہو وہی ٹھیک ہے۔ بلقیس عقل مند تھی، اس نے کہا لڑائی کا انجام برا ہے، اگر وہ غالب آ گیا تو آ کر الٹ پلٹ کر دے گا، عزت داروں کو ذلیل کر دے گا، کیونکہ بادشاہوں کا یہی دستور ہے، صلح کر لینی بہتر ہے، اول مرتبہ تو اس کے پاس جانا بہتر نہیں، مصلحت اس میں ہے کہ پہلے کچھ تحفے دے کر ایلچیوں کو بھیجا جائے، اس سے سلیمان کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور بڑے بڑے 20 قیمت ہدیے دے کے ایلچیوں کو بھیجا تاکہ سلیمان اس مال کو دیکھ کر نرم ہو جائے۔ بلقیس کی یہ بھول تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا مقصد تو اس سورج پرست ملکہ کو اسلام میں لانا اور برائی سے بچانا تھا، اس لیے اس کے ایلچی جب 20 قیمت ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو کچھ بھی خاطر میں نہ لا کر یہ فرمایا کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، ایسے ہدیوں سے تم ہی خوش ہو جاؤ، جا کر اسے کہہ دو کہ وہ مسلمان بن کر حاضر ہو، ورنہ میں ایسا بھاری لشکر بھیجوں گا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اور میں ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ ایلچی تو ادھر روانہ ہوئے اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے ہے کوئی بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت اٹھا لائے۔ ایک بڑے قوی جن نے کہا حضور، میں وہ تخت آپ کے دربار سے رخصت ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ایک دوسرے درباری نے جو کتاب کا علم رکھتا ہے کہا حضور، میں اس تخت کا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ چنانچہ پلک جھپکتے ہی اس نے وہ تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔
اس کے بعد بلقیس جب دربار سلیمان میں پہنچی تو اپنے سے پہلے وہاں اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی حضور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے طاقتور اور خدا کے نیک بندہ ہیں۔ اور پھر کہنے لگی اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حکم پر دار مسلمان ہوتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر شرک و کفر سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور گمراہوں کو گمراہی سے بچا کر اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی کتنی بڑی سلطنت کا مالک بادشاہ حکمراں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں اور اسے دینوی جاہ و جلال و متاع و مال کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ مبصرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کی راہ کا تھا اور تخت کا طول و عرض آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا۔ اس طویل مسافت اور اتنے وزن دار ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا ایک مصاحب اسے پل بھر میں لے آیا تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت دور دراز کی مسافت سے کسی کی اعانت و حمایت کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ علاوہ ازیں سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اگر 2 مہینے کی مسافت پل بھر میں طے کر سکتا ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں فرش و عرش کی مسافت میں پل بھر میں کیوں طے نہیں کر سکتے؟ قرآن پاک میں ہے اس عالم کتاب کا تخت کو پل بھر میں لے آنے کا واقعہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ آیت شریفہ میں جو اس کا معنی ہے کہ میں اسے آپ کے حضور لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا جبھی واقع ہو سکتا ہے جبکہ وہ پہلے جائے بھی، یعنی وہ پہلے جائے گا پھر لے کر آئے گا۔ آنے کے لیے پہلے جانا ضروری ہے۔ گویا اس نے یوں عرض کی کہ میں جاؤں گا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی دور گیا بھی اور آ بھی گیا اور اتنی سرعت کے ساتھ کہ دربار سے غائب بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی کرامت کہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں متعدد جگہ ہونا کیوں ممکن نہیں؟ مسلمان امن و سلامتی کا داعی ہے، اسی واسطے مسلمانوں نے جب بھی جنگ لڑی مدافعانہ لڑی، جارحانہ نہیں۔ جارجانہ جنگ سوا کفار ہے۔ مسلمان کے لیے سبق ہے کہ خود جنگ نہ چھیڑو، پہل نہ کرو، اور اگر دشمن پہل کرے تو پھر